الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور کس بات پر غور و فکر کرنا؟ اللہ کی توحید پر، کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اسی طرح اللہ نے تمام چیزوں کی تربیت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ضرورت کی تکمیل فرمائی. جس چیز کی جس وقت ضرورت تھی اور جس چیز کی حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. انہی میں سے اللہ کی توحید کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جانوں سے یا تمہاری جنس سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، یعنی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جوڑا بنایا. جس طرح اللہ نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا پیدا کیا، تو انسانوں کا جوڑا اللہ نے انسانوں سے بنایا. یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ فرمایا بیوی کا. جنت کا تذکرہ بعد میں ہے لیکن جوڑے کا تذکرہ پہلے، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ. کیسے رہ؟ آرام کے ساتھ، خوش عیشی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے تذکرے سے پہلے بیوی کا تذکرہ فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی بلندی جس مقام پر بھی چلی جائے اور انسان جتنا بھی نعمتوں میں ہو لیکن اگر اس کو جوڑا نہ ملے تو زندگی میں سکون نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے کسی بازار میں اور کسی میڈیکل اسٹور میں اور کسی ڈاکٹر کے پاس وہ سکون کی دوا نہیں ہے. جو سکون کی دوا اللہ نے ایمان میں رکھی ہے، اور ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت عافیت ہے. کما اخرج الائمہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يعط بعد اليقین خیر من العافیہ. یقین کے بعد، ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ عافیت کی نعمت ہے، سلامتی کی نعمت ہے.
العافیہ فی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی الی آخر الحدیث۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دین کے اندر عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت عطا فرما، مال میں آل اولاد میں عافیت عطا فرما۔ تو عافیت ہی کی ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ انسان اگر جوڑا پا لیتا ہے تو اس کی زندگی عافیت سے گزرتی ہے، اور اگر اس کو ساری نعمتیں مل جائیں لیکن مرد و عورت کے جوڑے نہیں ہو تو زندگی کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ذات ہے، توحید کی نشانی ہے۔ لڑکا کہیں کا، لڑکی کہیں کی، کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن جب یہ رشتے اس دیواج سے منسلک ہو گئے تو اللہ نے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنا دیا، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے لباس بنا دیا، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے اللہ نے معاون بنا دیا، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ لیسکن الیہا، سکون بغیر اس کے نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دی۔ ما معنی المودہ وما معنی الرحمہ؟ قال ابن عباس المودہ الجماع والرحمہ ہی الاولاد۔ میاں بیوی کے تعلقات اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو محبت کے پیمانے سے اور جذبات سے بھرے ہوئے انداز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اولاد نصیب فرمائی، یا اولاد کا سلسلہ جاری کر دیا کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارا جوڑا بھی بنایا، وجعل لکم بنین وحفظا، اللہ نے بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے۔ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے پاک اور حلال روزی دی، کہ اللہ کی ناقدری کرو گے؟ اور دوسری تفسیر امام سدی وغیرہ نے کی کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی، اور محبت سے بھی آگے چیز شفقت پیدا کی، یعنی ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ابن عباس اور مجاہد کی تفسیر ہے لباس سے جس طرح سکون حاصل ہوتا ہے، انسان چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر وہ لباس استعمال نہیں کرتا تو اس کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی۔ چاہے انسان جتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر شادی سے منسلک نہیں ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وجعل اللیل لباسا، راحہ، رات کو بھی اللہ نے لباس بنایا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بعض ائمہ نے تفسیر کی ہن لحاف لکم انتم لحاف لہن، جس طرح کپڑا سے عیب چھپ جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، تو مرد عورت ایک دوسرے کے لیے زینت و خوبصورتی بھی ہے اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے بھی ہیں۔ اور لباس کا کام یہ ہے کہ لباس ہمیں گرمی سے بھی بچاتا ہے اور ٹھنڈی کے حملے سے بھی بچاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں، جو حملے، جو فتنے، جو بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا سلام کیسے ملا، جبریل کا سلام کیسے ملا، جنت کی بشارت ملی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے، رحمت کا پیغام لے کر آئے، نبوت کا پیغام لے کے آئے، امن و شانتی کا پیغام لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ خطرہ ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان پہ خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جبریل امین نے آپ کو سینے سے 3 مرتبہ لگایا اور چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقرا بسم ربک کا نزول ہوا، ابتدائی 5 آیات کا۔ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطر، میری جان پر مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وحی کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا اثر ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دھڑکنے لگے، آپ کے اعضاء کانپنے لگے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی کن الفاظ میں دی، یہ ہے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی آپ کے غم کو دور نہیں کر سکتا، لیکن آپ چاہے جتنی بے چینی کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، اگر نیک عورت سے اگر آپ کی شادی ہے اور آپ کا جوڑا نیک ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے، تو دنیا کا سارا غم دور ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس تقریر پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس ترغیب پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس محبت بھرے انداز پر قربان جائیے، کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں،
وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، کنگال ہے جو فقیر و مسکین ہے اس کو آپ کام پر لگاتے ہیں یا کما کر کے دیتے ہیں، دونوں تفسیر ہے۔ تو مرد عورت ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ ازدواج سے اگر ہم منسلک ہو گئے تو ہمیں سکون ملے گا، ٹینشن فری ہے، ٹینشن فری علاج ہے یہ، دنیا کی کسی میڈیکل اسٹور میں آپ کی دوا نہیں، ٹینشن فری ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو شخص صاحب صلاحیت ہے اور جو جسمانی اور روحانی قوت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شادی کرنے کی تعلیم اللہ نے دی ہے اور شادی کرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، شادی بھی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ شادی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان تمام کو بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 38۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی کرو اور کراؤ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شادی پر مالداری کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے تھے؟ التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح کے ذریعے مالداری تلاشو۔ کیا مطلب؟ مالداری کا مطلب وہ مالداری نہیں ہے سرکشی والی، یعنی بے نیازی، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اگر شادی کرو گے اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ شادی کراؤ اور شادی کرو بھی اور کراؤ بھی، تو اللہ نے غنا کا وعدہ فرمایا، بے نیازی کا، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ سبحان اللہ جی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی اس آیت کی کہ اللہ نے حکم دیا ہے شادی کرنے اور کرانے کا، اور اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے مالداری اور غنا کا۔ لیکن وہ کون سی شادی ہے جس پر اللہ نے مالداری کا وعدہ کیا ہے؟ وہ فضول خرچی اور اسراف کی شادیاں، فنکشن ہال کی شادیاں، 3 دن اور 4 دن کھلانے کی شادیاں، عشق و معاشقہ کی شادیاں نہیں۔ سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی ہوگی، ایجاب اور قبول کے ساتھ، مہر کے ساتھ، ولیمے کے ساتھ، سنت کے مطابق شادی ہوگی، اور انسان یہ وعدہ کرے کہ اللہ ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، ہماری زبان برائی سے بچ جائے، ہماری آنکھ برائی سے بچ جائے، ہمارا کان برائی سے بچ جائے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا۔ نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ثلاث حق علی اللہ عونہ منهم الناکح الذی یرید العفاف، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مالداری سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، یعنی مشکلات کو دور فرما دیں گے، پریشانیوں کو حل کر دیں گے۔ ان میں سے الناکح الذی یرید العفاف، جو اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ پاک دامنی اختیار کرے، کان کی برائی سے بچ جائے، آنکھ کی برائی سے بچ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت نوجوان کو شادی کا حکم دیا، اور اہل علم کے راجح قول میں جو صاحب اصطلاحیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے فی الفور شادی کرنا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جا سکتی بلا عذر، تاخیر جائز نہیں۔ عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھی جا سکتی بلا عذر، جائز نہیں۔ جس اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلی الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، اللہ نے ہر نماز کے وقت متعین کر دیا۔ اسی طرح جوانی کے وقت شادی کرنا ضروری ہے، تاخیر جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے یعنی جس کے پاس نان و نفقہ کی صلاحیت ہے اور اس کے پاس قوت حاصل ہے، جسمانی قوت حاصل ہے، اسے شادی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ نگاہوں کے سب سے پست کرنے والی چیز ہے۔ النظر ساموم مسموم، ساموم مسموم من سام ابلیس، مرفوع روایت ضعیف ہے لیکن موقوف روایت صحیح ہے کہ یہ نگاہ جو ہے ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس طرح زہر آلود تیر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے
اور اس کا زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے گا تو مر جائے گا، اسی طرح نگاہ کے ذریعے سے آدمی کا دین اور ایمان مر جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نگاہ کو پست کرنے والی چیز ہے، شیطان کے فتنے سے حفاظت ہے اور شرمگاہ کے لیے قلعے کی حیثیت ہے۔ جس طرح انسان قلعے میں بند ہو جائے تو دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح شادی کرنے تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اس بات کی سازش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے کہ جس طرح وہ ننگے ہو گئے، جس طرح زناکاری اور فحاشی مبتلا ہو گئے، تم کو بھی زناکاری اور فحاشی میں ڈال دیں گے۔ دلیل وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سالار مفسرین امام محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ زناکاری اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے، وہ اس بات کی کوشش کریں گے، پلاننگ کریں گے، زیر زمین سازش کریں گے، انڈر گراؤنڈ پلاننگ کریں گے کہ تم کو بھی شہوات کے پیچھے لگا دے، زناکاری اور فحاشی میں لگا دے۔ لیکن بہترین حفاظت احسن للفرج، جسم کے لیے، روح کے لیے بھی حفاظت ہے، شرمگاہ کے لیے بھی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ دنیا سب کے سب قیمتی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے، کیونکہ نیک عورت کے ذریعے گھر میں انقلاب آتا ہے، نیک عورت کے ذریعے اس کے بچے کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، نیک عورت کے ذریعے سماج میں انقلاب آتا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی پوجی نیک عورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة ان امرها طاعت وان نظر اليها سرت وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله۔ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے۔ اور نیک بیوی کی پہچان کیا ہے بھائی؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جب دیکھے تو خوشی حاصل ہو، اس کو خوش کر دے، یعنی ایسی خوشنما ہو، اس کی زبان اتنی میٹھی ہو، اس کی آواز میں ایسی شرینیت ہو، اور اس کے جسم اور اس کے چہرے سے ایسی رونق ظاہر ہو، انسان خوش ہو جائے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ جی، حکم دے تو فوراً اطاعت کرے خیر کے معاملے میں، اور جب شوہر غائب ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اس کے اولاد کی نگرانی کرے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا خزانہ یہ قلب شاکر ولسان ذاکر، سبحان اللہ، وزوجة تعینک علی امر دنیاک علی امر دینک و دنیا خیر مقتنز الناس۔ اگر آپ کروڑوں کی دولت آپ کی بیکار ہو گئی، کورونا کی وجہ سے انسان بالکل زیرو آ گیا، لیکن اگر آپ کو نیک و صالح بیوی ہے تو آپ زیرو نہیں بلکہ ہیرو ہو، زیرو نہیں بلکہ ہیرو ہو۔ کیا؟ قلب ذاکر، قلب شاکر، آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور زبان سے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہو، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ اور نیک عورت جو آپ کی مدد کرے دین میں بھی اور دنیا میں بھی، سب سے قیمتی پونجی ہے، یہ سب سے قیمتی پونجی ہے۔ اس لیے آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ جائیے نیک عورتوں کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب آیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو خاندان میں محبت پیدا کرنے والی عظیم چیز کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اس جیسی چیز نہیں دیکھتی گئی، اس لیے دیکھ لیجیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اس کی بہت ساری حکمتیں، ان میں سے اہم ترین حکمت یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ نے شادی کی ان کے خاندان کے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دشمنان اسلام کی بیٹیوں سے شادی کی ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد، تو کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ یہودیوں سے بڑا کوئی دشمن ہے اسلام مسلمانوں کا؟ دنیا میں جب کبھی فساد رونما ہوا، دنیا میں فساد کی طغیان کی آندیاں جب بھی چلی ہیں، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، آتش فشاں پہاڑ پھٹے ہیں، بیماریوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کے پیچھے یہودی لوبی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ لیکن آپ دیکھو بنی قریظہ کا سردار حوی بن اخطب، جس کی بیٹی حضرت صفیہ جو پکڑی گئی قریظہ کے واقعے میں غزوہ خندق کے بعد، تفصیل آپ حدیث میں دیکھ لیجئے، آپ نے جب حضرت صفیہ سے شادی کی، کیسے شادی کی؟ اس کی آزادی کو آپ نے مہر بنا دیا، سبحان اللہ، اس کی آزادی کو، وجعل عتقها صدقہ، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ان کی آزادی کو مہر بنایا، حضرت صفیہ سے شادی کی تو اس کے پورے قبیلے کی دشمنی کم ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان 21 سال تک لڑتے رہے،
لیکن جب آپ نے اس کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کی، ابو سفیان کی مخالفت ٹوٹ گئی. سبحان اللہ. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور جویریہ بنت حارث جن کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ سے شادی کی، پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ شادی ہے جس کے اندر محبت پائی جاتی ہے، دو خاندان کو جوڑنے والی چیز ہے. لیکن کس بنیاد پر؟ فظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر شادیاں کرو. اگر دولت اور پیسے کو معیار بناؤ گے تو یہ برکت حاصل نہیں ہوگی. حدیث ترمذی وغیرہ کی اذا خطب الیکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر ایسے بچے کا رشتہ ہے جس کا دین بالکل صحیح، عقیدہ صحیح ہے، اس کا نماز کا پابند ہے، وہ حلال روزی کماتا ہے، اس کے بعد اتنی صلاحیت ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کر سکتا ہے، تو اپنی بیٹیوں کی ایسے لڑکوں سے شادی کراؤ. نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو کرو گے تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر دین کی بنیاد پر شادی نہیں کرو گے، مالداری کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر اس کو ترجیح دو گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خاندان نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مطلب مت نکالیے گا، خاندان بھی دیکھا جائے، سب کچھ دیکھا جائے، لیکن سب سے زیادہ کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو. فظفر بذات الدین. دیندار عورتوں سے شادی کرو گے فتح یاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ دشمن سے آپ کا مقابلہ چل رہا ہے اور دشمن کی فوج بہت بڑی ہے اور اس کے پاس لاکھوں کا خزانہ ہے اور آپ تعداد میں کم ہیں. دشمن سے مٹبھیر ہوئی اور آپ دشمن پہ غالب آ گئے، اس کا خزانہ آپ کو مل گیا، کتنی خوشی ہوگی. واللہ العظیم دیندار عورتیں شادی کرو گے ظفر، کامیاب ہو جاؤ گے، فتح یاب ہو جاؤ گے، شیطان کے قلم مسمار ہو جائیں گے، دنیا کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے خزانے کھول دے گا. کہاں جائیں؟ کون کون سی مثالیں دیں آپ کو؟ کون کون سی مثالیں دیں آپ کو؟ مثال لے لو حضرت زبیر بن عوام کی، بخاری شریف پرنٹ کتب خانہ رشیدیہ دہلی، صفحہ نمبر 441. لمبی حدیث ہے، اس کو آپ پڑھیں، علماء سے پوچھیں جا کر کے. زبیر بن عوام ابو بکر صدیق کے بڑے داماد تھے یا نہیں تھے؟ حضرت اسماء سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن شادی کے بعد حضرت اسماء میلوں پیدل جاتی تھی، یعنی کئی کلومیٹر کا واقعہ تھا، کئی میل پیدل جاتی اور آتی تھی پردے کے ساتھ، کھجور کے باغات میں گٹھلیاں لاتی تھی اونٹ کو کھلانے کے لیے. لمبا واقعہ ہے اور اس میں وہ جاتی تھی اور کئی واقعہ اس سلسلے میں باب الکتاب النکاح باب الغیرہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. خلاصہ یہ ہے حضرت زبیر بن عوام نے حضرت اسماء سے شادی کی جس کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی، تائید کی تھی. عبداللہ بن زبیر کی ماں، زبیر بن عوام کی بیوی، نیک عورت سے جب شادی ہوئی، زبیر بن عوام کو اللہ نے کتنی دولت دی معلوم ہے آپ کو؟ صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فجميع مالي 50 ألف و100 ألف وترك 11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. سبحان اللہ. نیک عورت سے شادی کی تو کتنا خزانہ ہوا بھائی صاحب؟ کل مالیت 50 ملین، اس وقت کا 50 ملین، آج کا نہیں ہے بھائی. 50 ملین 2 لاکھ درہم کل مالیت تھی. پلس کیا ہے؟ 11 بلڈنگیں مدینے میں چھوڑی، 2 بلڈنگیں بصرہ میں چھوڑی، 1 بلڈنگ کوفہ میں چھوڑی اور 1 بلڈنگ مصر میں چھوڑی. اتنی بڑی دولت، اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کے اندر کتنی مصیبتیں برداشت کر کے آئے، سب کچھ لٹا کر کے آئے اور سعد بن ربیع کے ساتھ مواخات کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ رکھا تھا اس کی بنیاد پر اگر کوئی مہاجر مرتا تو انصاری وارث ہوتا اور انصاری مرتا تو مہاجر وارث ہوتا. اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوتی تو ایک بیوی کو طلاق دے دیتا اور عدت گزار کر کے استبراء رحم کے بعد اس کا مہاجر بھائی شادی کر لیتا. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ کی کمائی کوشش کی، دوسروں کی کمائی پر بھروسہ نہیں کیا. ما كان احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان النبي الله داود عليه السلام من عمل يديه. سب سے بہتر کمائی کہ انسان خود کمائے، یہ نہیں کہ گھر میں ایک آدمی کما رہا ہے اور اس کی کمائی کھا رہے ہو. بھائی کوشش تو کرو. فابتغوا عند الله رزق، روزی کماؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت دی حضرت زبیر بن عوام کو اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ نے اتنی دولت دی کہ 4 شادیاں کی، 1/8 یعنی اس کی کل مالیت کو 8 حصے میں تقسیم کر دی جائے. یعنی 8 میں کا 1 حصہ جب 4 بیویوں پہ بانٹا گیا تو ہر بیوی کو 83,000 دینار ملے.
بہت بڑی دولت. تو اس لیے خیر المقتنز الناس کا مطلب یہ کہ انسان چاہے جتنے بڑے خسارے میں ہو، لیکن اگر نیک عورت سے اگر اس نے شادی کی ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اسے حاصل ہو گئی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شادیوں کو آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے. اگر شادیوں کو آسان نہیں بناؤ گے، اسراف و فضول خرچی کرو گے، اسی اسراف و فضول خرچی کے نتیجے میں مسلم حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. مغلیہ سلطنت کی تاریخ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے. مغلیہ سلطنت کیوں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی؟ مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کیوں ختم ہو گئی ہندوستان میں؟ اندلس کی تاریخ نہیں معلوم آپ کو؟ مامون کی شادی بہت ہی خوبصورت عورت سے ہوئی تھی، اور قطر النداء نامی عورت کی شادی خلیفہ معتصم سے ہوئی. اور اسی طریقے سے ایک خلیفہ جو اسماعیل کے اولاد میں سے خلیفہ ہے، جس کا مختلف نام بولا جاتا ہے، کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی پہ اس وقت لاکھوں کروڑوں خرچ کیا. نتیجہ ہوا کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. اس لیے فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں. یہ مال اللہ کی نعمت ہے، یہ لقمہ اللہ کی نعمت ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. 5 سوالات کیے جائیں گے کہ نہیں میدان محشر میں بھائی؟ 5 کیے جائیں گے نا. ان میں سے ایک کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بہت بڑی امانت ہے یہ. اور جو مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، جو دولت اور پیسے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر کو لہولہان کیا گیا طائف کی سرزمین میں، آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن مال و دولت کے غلاموں کو، مال دولت کے پرستاروں پر نبی نے بد دعا فرمائی ہے. بخاری کی حدیث ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم تعیس عبد الخمیلہ تعیس عبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط. پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، مال و دولت کے غلام، دینار و درہم کے غلام ہلاک ہو جائیں تب برباد ہو جائیں. اگر پیسہ مل جائے تو خوش، اور نہیں ملے تو ناخوش ہو جائیں. لہذا ارادہ کرو کہ ہم دین کی بنیاد پہ شادی کریں گے، سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے ذریعے کیا انقلاب آیا. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر نواب صدیق حسن خان نے جب ملکہ بھوپال سے شادی کی، دنیا کی تاریخ میں 2 اہم شخصیتوں کا نام آتا ہے. ایک امام جلال الدین سیوطی الشافعی اور دوسرے نواب صدیق حسن خان. نواب جلال الدین الشافعی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا شاگردوں کے ذریعے. اور اس ہندوستان میں کتب ستہ کا ترجمہ کس نے کرایا؟ حفاظ حدیث پیدا کیے. بخاری یاد کرے گا تو اس کا ہی نام، مسلم یاد کرے گا اس کی نام. ظہیر رحمانی ابھی حال ہی میں فوت ہوئے رحمہ اللہ، میرے استاد. کہا کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس نے بخاری یاد کی، مسلم یاد کی. نواب صدیق حسن خان نے جب ملکہ بھوپال سے شادی کی، ملکہ بھوپال نے اپنے پورے خزانے کو لٹا دیا کتاب و سنت کی اشاعت میں. اس نے خود کتاب بھی لکھی. تو اس پیسے سے کتنا اثر ہوا، کتنا بڑا انقلاب ہوا. ہندوستان کے اندر لوگ بہت ساری تقلیدی بندھنوں سے آزاد ہوئے، اور یہاں تک کہ مناظر حسن گیلانی دیوبندی حنفی ہیں علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر مغفرت ہو، انہوں نے کہا، میں پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں، ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی توجہ جو حدیث کی طرف پلٹی، اس میں اہل حدیثیت کا گہرا دخل ہے. جی برہان اگست صفحہ نمبر 10 1956 صفحہ نمبر کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نواب صدیق حسن خان نے جب ملکہ بھوپال سے شادی کی نیک عورت سے، اس اللہ نے اتنی دولت دی اور اتنا بڑا خزانہ دیا کہ انہوں نے پوری کتابوں کے ترجمے کرے، بخاری مسلم کے ترجمے کرائے، بڑے بڑے حفاظ حدیث تیار کیے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، وراء کل رجل عظیم امرأ، دنیا میں ہر بڑے انقلاب کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا رول ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انقلاب آیا ہے کبھی بھی اہم رول ہے. بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے. آپ پڑھ جائیے فضل الہی ظہیر کی کتاب امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں خواتین کا کردار، آپ کو مثالیں ملیں گی کہ وقت نہیں کہ ہم بیان کر سکیں. دنیا میں جتنا بڑا انقلاب آیا ہے
اس میں عورتوں کا اہم رول رہا ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، اور یہاں تک کہ سعودی عربیہ کی جو خیرات اور برکات ہے، اور یہ جو اللہ نے سہولتیں دی اور یہ امن جو شانتی دی، کہا جاتا ہے خیر القرون کے بعد جو امن و سکون سعودی عربیہ میں آیا، یہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ توحید کی برکت ہے۔ کہ توحید کی برکت آیا کہاں سے؟ ایک عورت کی برکت سے۔ محمد بن سعود کے قریب جب محمد بن عبد الوہاب آئے تو محمد بن سعود نے ارادہ کیا کہ شیخ کو اپنی خدمت میں حاضر کریں۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ عالم ہے، تم عالم نہیں ہو، تمہارا کام ہے اس کے پاس جانے کا۔ یعنی بیوی کی ترغیب پر محمد بن سعود نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور عہد و پیمان کیا کہ اس پورے جزیرہ عرب کو کفر و شرک سے پاک کریں گے، امن و شانتی کی فضا قائم کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیں گے۔ تو وہ انقلاب آیا جس کی برکتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے بلاد توحید کی اور پوری ملت کی حفاظت فرمائے، داخلی اور خارجی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے۔ تو ہر بڑے انقلاب کے پیچھے عورت کا اہم رول ہے، لیکن یاد رکھیے یہ شادی کو اگر آپ کو سادگی کے ساتھ انجام دینا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں دین کی بنیاد پر کرو۔ برادری دوسرے نمبر پر دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے مت دیکھو، لیکن دین دیکھو، تقوی دیکھو پہلے، نماز کا پابند ہے یا نہیں، شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو وقت پر شادی کے رشتے سے منسلک نہیں کیا، برادری کے پیچھے پڑ گئے، دولت کے پیچھے پڑ گئے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے جواب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ روئے زمین میں جب تک قتل و خون کی گرم بازاری ہوگی، جب تک خون بہتا رہے گا، نہ خون بہتا رہے گا، اس گناہ کا ایک حصہ کس پر پڑے گا؟ آدم کے بیٹے قابیل پر پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں اور ہم وقت پہ شادی نہ کریں، بلا عذر آپ تاخیر کر رہے ہیں، اگر ان سے گناہ ہوگا، فحاشی بے حیائی کے فتنے سے دو چار ہو جائیں گے، موبائل کے فتنے کے شکار، انٹرنیٹ کے فتنے کے شکار، چاروں طرف شیاطین کے جال، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم من ایمانہم، کیا شیطان نے نہیں کہا آگے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، دائیں سے بائیں سے، شیاطین کے سارے فتنے چاروں طرف سے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی دین کی بنیاد پر نہیں کی تو جو بھی گناہ ہوگا اس گناہ کا ایک بڑا حصہ ماں باپ پہ پڑے گا۔ دلیل حدیث حضرت ابن عباس سے موقوفاً اور حضرت قتادہ سے مرسلن ہے، مرفوع روایت ضعیف ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، جس کے پاس بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے۔ منو ٹنو یہ انگریز کے کتوں کے نام ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے پاک ہو وللہ الحمد، لیکن طفل میں بوائے کیسے؟ ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، بچے کا اچھا نام اگر ہم نے نہیں رکھا، اس کو ادب نہیں سکھلایا، قوا انفسکم علیکم نارا، جہنم کی آگ سے نہ ہم خود بچیں گے نہ اپنی اولاد کو بچائیں گے۔ یہی تفسیر سلف نے کی۔ علموا انفسکم علیکم الخیر، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ اور جناب عالی مقام اس کے بعد کیا ہے؟ کہا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَثَابَ إِثْمًا، اگر بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے اور آپ نے وقت پہ شادی نہیں کی تو اگر گناہ کا ارتکاب کیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس گناہ کا سب سے بڑا اثر اس کے باپ پر پڑے گا۔ سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے بھائی۔ اور اس شادی کو صحیح طریقے میں انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ شادی کے اندر مہر کی تعیین ہو، ایجاب و قبول ہو، دو گواہ ہو، خیر الصداق ایسرها، سب سے بہتر مہر وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ حدیث ہے نا، وہی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں انصار کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا مہر رکھا ہے؟ کہا 4 اوقیہ، یعنی 540 گرام تقریباً ہوتا ہے، یعنی بہت تھوڑی رقم ہے۔ 4 اوقیہ جو ہے بہت تھوڑی رقم ہے، لیکن وہ صاحب صلاحیت نہیں تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، گویا کہ تم اس پہاڑ کے دامن سے چاندی کاٹ رہے ہو۔ خیر الصداق ایسرها، سب سے بہتر مہر وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، یہ روایت موجود ہے ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ترغیب میں، کیا لا تغالوا فی المہور، لا تغالوا فی صداق النساء، عورتوں کے مہر میں غلو مت کرو۔
طرفین کی رضامندی کے مطابق کرو. اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ 10 لاکھ دو, وہ الگ مسئلہ ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. سورہ نساء نمبر 24 اور سورہ نساء نمبر 6 میں پڑھ لو, 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو مال خوشی سے دیا کرو, لیکن آسان ہو. آسان کہا کہ مہر میں غلو مت کرو. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَبَةً أَوْ تَقْوَىٰ عِندَ اللَّهِ, اگر یہ شرافت کی بات ہوتی, بزرگی کی بات ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے. لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کی مہر اور اپنے بیویوں کی مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں کی. 12 اوقیہ, اور بخاری کے اندر حضرت عائشہ کا قول ہے 12 اوقیہ اور نش, یعنی تقریباً 1837 گرام چاندی. 1837 گرام چاندی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی اور بیویوں کی مہر تھی. آسانی اوسط ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. لہذا شادی کے اندر مہر ضروری ہے. اگر کسی نے شادی کی اور مہر کی ادائیگی نہیں کی یا ادائیگی کی نیت نہیں ہے, آپ کے پاس ایسے بھی صحابی آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا التمس ولو خاتم من حدید, لو کی انگوٹھی کیوں نہ ہو, اس کو بھی مہر کے لیے تلاش ہو. کچھ بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا کیا تم کو قرآن یاد ہے؟ کہا فلاں فلاں صورت ہے. جی فلاں فلاں صورت ہے. آپ نے فزوجتکھا بما معک من القرآن, میں نے تمہاری شادی کی اس عورت سے قرآن کی تعلیم کے بدلے. کیا مطلب؟ قرآن کی تعلیم دو. اس کو آپ نے مہر بنایا. کیا مطلب ہوا؟ اس سے مطلب ہوا کہ مال کا بدل ہے. یعنی اگر مال نہیں تو قرآن کی تعلیم پر گویا اجرت لینا جائز ہے. اہل علم کے قول کے مطابق قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا بولو جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی کی ہے قرآن کی تعلیم پر, تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا. اس کا مطلب ہے کہ استطاعت ہونا چاہیے. لیکن اگر ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فماتها لقي الله يوم القيامة زان, اگر کسی نے مہر نہیں دی اور مہر کی ادائیگی کی نیت بھی نہیں ہے, افضل تو ہے کہ مجلس نکاح میں دے دو, بعد میں بھی چل سکتا ہے, جائز ہے. لیکن اگر اس نے مہر کی تعین کی اور ادائیگی کی نیت نہیں ہے, قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی بن کر ملے گا. زانیوں کی صف میں جگہ ملے گی, اور زانی جب زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لہذا مہر کو آسان کرو اور شادی کو آسان کرو. اور اسی طریقے سے نکاح کے لیے ولی ضروری ہے, جس کے سلسلے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ولیمہ کے اندر اسراف و فضول خرچی. کیا حضرت صفیہ سے آپ نے شادی نہیں کی؟ خیبر کے درمیان اور مدینے کے درمیان 3 دن لگے اور 3 دن تک آپ کھلاتے رہے. ارے امام ابن حجر شافی ہیں, بخاری میں انہوں نے شرح میں لکھا کہ 3 دن تک آپ نے ولیمہ کیا حضرت صفیہ کا. نہیں, مسند ابی یعلا میں موجود ہے. اچھا چلو بخاری شریف پڑھو گے, ترجمۃ الباب میں پڑھو گے, حضرت ابی بن کعب نے 7 دن تک ولیمہ کیا. کیا حرج ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک صحیح حدیث تو دکھلا دو. لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو ریت ہے اور شادی سے پہلے جو رسم کی جاتی ہے, چاہے ہلدی کی رسم ہو یا مہندی کی رسم ہو, یا شادی سے پہلے مچھلی کا کھانا کھلاتے ہو. یہ مچھلی کیا ہے؟ مچھلی اگر یہ مچھلی 1 نہیں 10 کھاؤ, لیکن شادی سے پہلے مچھلی کی دعوت, یہ کہاں کی دعوت ہے؟ یہ رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے, یہ صحابہ کی دعوت نہیں ہے, سلف صالحین کی دعوت نہیں ہے. میں اس بھٹکل کے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس امام شافعی کی طرف ہم انتساب کرتے ہیں. ایک صحیح حدیث پیش کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے خیر القرون میں کسی نے لڑکی کی طرف سے بڑی دعوت کی ہو, ہمیں بتا دو. ہاں بتایا جاتا ہے, ہم وہ جانتے ہیں کہ لوگ حضرت بلال کی مثال دیتے ہیں, ابو بکر صدیق کی مثال دیتے ہیں. ساری روایتوں کی تحقیق ہو چکی ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر کوئی دعوت کی, نہ ابو بکر صدیق نے دعوت کی, لیکن ولیمہ موجود ہے. ولیمہ موجود ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے بہترین ولیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت زینب کی شادی میں, جو بخاری کی روایت ہے, اب ذبح شاتن, بکری ذبح کی آپ نے. جی حضرت صفیہ کی شادی میں القی علیہ التمر والعقط والسمن, جی کھجور اور پنیر اور مختلف چیزیں جمع کی گئی, آپ نے اس کے ذریعے ولیمہ کیا. سبحان اللہ. تو ولیمہ کو 1 مرتبہ کرو یا 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرو, لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے. لڑکی والوں کی طرف سے ثابت نہیں ہے. اور جو لوگ لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کر رہے ہو اور ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہو, یہ سنت کا کھانا نہیں ہے. نجاشی کے واقعے سے دلیل دیتے ہیں وہ لوگ, وہ اندھے ہیں, وہ دلیل نہیں سمجھتے.
امام ابن ماجہ نے، امام ابو داود نے یہ حدیث نقل کی، باب ما جاء فی الصداق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشے میں ہیں، آپ نے وکیل بنایا کس کو؟ نجاشی کو، نجاشی بادشاہ کے بارے میں معلوم ہے نا، وَأَمْهَرَ عَنْهُ 4,000 درہم، نجاشی نے 4,000 درہم یہ مہر کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب مجلس نکاح جب ختم ہو گئی تو اس نے کہا ٹھہرو، کیا غور سے سن لیجیے اس بات کو، کہا ان سنت انبیاء اذا تزوجوا ان یوکل طعام علی التزویج، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب شادی کرتے ہیں شادی کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، یعنی انبیاء کی سنت یہ ہے کہ شادی کے بعد کھانا کھلایا جائے۔ کھانے کی نسبت انبیاء کی طرف کی گئی یا انبیاء کے بیویوں کی طرف کی گئی؟ آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو، انبیاء کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے ملاقات کے بعد ولیمہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ہوئی، یعنی حبشہ سے جب وہ رخصت کی گئی شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن حضرت ام حبیبہ سے ملاقات کے بعد آپ نے دوبارہ ولیمہ نہیں کیا۔ حضرت زینب کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، صفیہ کی ملاقات کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، لیکن ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشے میں تھی اور آپ مدینے میں تھے، آپ نے وکیل بنایا تھا نجاشی کو، انہوں نے 4,000 درہم دیے اور آپ کی طرف سے مجلس نکاح میں کھانا کھلایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رخصت کی گئی حضرت ام حبیبہ تو آپ نے ان سے ملاقات کے بعد دوبارہ کھانا نہیں کھلایا۔ کیا مطلب؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مجلس نکاح کے اندر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن افضل ہے ملاقات کے بعد۔ لیکن لڑکی والوں کا کہاں ذکر ہے بھائی؟ یہ لڑکی کی کیا دلیل ہے؟ کہاں سے لے آیا آپ؟ اور وہ بھی جناب عالی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دلہن کی سہیلیوں کو ترجیح دینا، یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے خرافات ہیں کہ شادی کے اندر جو سہاگ کی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ شادی دن میں کرو، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا وجہ آپ نے کوئی مجلس اور اجتماع کیا ہو؟ صحیح نہیں، ضعیف حدیث بتاؤ ہم کو، میں طالب علم ہوں جی، شرعی مسائل میں آپ جگہ ہیں، لیکن سارے مسائل رات میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے، دن میں شادی کرو، نکاح کے رشتے سے منسلک ہو، یا رات میں ابتدائی رات میں کرو، پوری رات جگنا، ویڈیو سازی، کیمرہ بازی، اور یہ ویڈیو الحمدللہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کا یہ شہر بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہے، فحاشی اور بے حیائی کی بہت ساری لعنتوں سے محفوظ ہے، اور بہت سارے گانے اور میوزک سے آپ الحمدللہ محفوظ ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھو، جہاں پہ بینک ہوتا ہے وہیں پہ لٹیرے ہوتے ہیں، اچھے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ اسراف فضول خرچی اور یہ ویڈیو سازی، اور مجلس نکاح کے اندر یا مجلس نکاح کے بعد لڑکیوں کے پاس جب بھیجا جاتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہاری شادی فلاں سے ہوئی، تم راضی ہے یا نہیں ہے، اس موقع سے اجنبی مرد یا رشتہ دار لوگ یا ان کے والد یا ان کے رشتہ دار اجنبی عورتوں کے سب میں گھستے ہیں۔ یہ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ ایجاب و قبول سے پہلے پوچھ لیا کرو۔ بہت ساری حدیثیں، حضرت خنسہ بن خدام کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے اس بات پر کہ اگر لڑکی کی شادی ہوئی اور اس سے راضی اور ایگری نہیں ہے، اگر وہ باکرہ ہے اور اس کی شادی بغیر مرضی کے ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دیا ہے، اور شادی بیوہ کی شادی ہوئی ہے اور بغیر مرضی کی شادی ہوئی ہے، فرد نکاح حدیث بخاری میں اللہ کے رسول نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو خرافات ہیں، جو بدعات آ رہے ہیں، جو مغربیت کی آندیاں چل رہی ہیں، جو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، آپ اس سے چوکنا رہو اور شادی کو آسان بناؤ تاکہ ہم ان فتنوں اور برائیوں سے بچیں اور فضول خرچی سے بچو۔ قوم سبا کی تاریخ، یمن کی طرف نسبت کرنے والے، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، یمان اصل ایمان یمنیوں کا، حکمت یمنیوں کی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن اسی یمن کے اندر قوم سبا میں جب فضول خرچی آئی، جب اسراف ہوا، ان کی حکومتیں ٹوٹ گئیں، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ دسترخوان پر اگر ایک لقمہ بھی ضائع کرتے ہو، ایک لقمہ بھی ضائع کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں ہوئی؟ ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے کیوں بدلا گیا؟ اللہ نے نعمتیں کیوں چھین لی؟ ناشکری کے نتیجے میں۔ اور کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟
کیا فرمایا اللہ؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، پاک اور حلال کھاؤ اور اس میں غلو مت کرو، یعنی اس میں اسراف مت کرو، نعمتوں کو ضائع مت کرو. اگر نعمتوں کو ضائع کرو گے تو کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب نازل ہوگا. فیحل علیکم غضبی، میرا غضب نازل ہوگا. میں نے اس آیت پر تدبر کیا کہ جو لوگ کھانا کو ضائع کرتے ہیں، جو یوں ہی جانوروں کے لیے یا یوں ہی جانوروں کی طرح کھانے کو پھینک دیتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. اس لیے شادی کو آسان بنائیں تاکہ زنا مشکل ہو جائے، اور سنت کے مطابق شادی کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دے اور امت کی پریشانیاں دور ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں جو ویڈیو وغیرہ کا جو ایک دستور چل رہا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی تصویریں لی جاتی ہیں، غیر شعوری طور پر ہو یا شعوری طور پر ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کی وہ حدیث بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کمرے کے اوپر ایک پردہ ہے، اس میں تصویر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون بخلق اللہ وفی روایت اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. سب سے سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن تصویر کھینچنے والوں کو. اگر یہ ویڈیو بن رہا ہے ابھی یا اسی طرح شرعی ضرورت کے لیے اہل علم نے اجازت دی ہے، اس کی شرعی ضرورت ہے، پاسپورٹ ایک شرعی ضرورت ہے اور پہچان پتر جو ہے شناختی کارڈ ایک شرعی ضرورت ہے، لیکن یہ عورتوں کی تصویریں یا لوگوں کی تصویریں بلا ضرورت لینا یہ درست نہیں ہے. یہ نعمت کو ضائع کرنا ہے. اور اسی طریقے سے منگنی کی رسم میں کھانا اتنا زیادہ کھلایا جائے اور اتنے سارے جوڑے دیے جائیں. کیا نبی کی حدیث بھول گئے کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں خوبصورت ہیں؟ کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں افضل ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد حضرت علی کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت علی کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، حضرت سعد نے میڈھا دیا اور صحابہ کرام نے ان کے لیے مکئی جمع کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسراف اور فضول خرچی جو کی جاتی ہے اور منگنی کی رسم پر یا اس کے بعد، یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر. اور اس کے بعد جناب علی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ اور بھی کمزوریاں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. میں ان باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. اللہ نے جن جن خوبیوں سے آپ کو نوازا، جن جن نعمتوں سے آپ کو اللہ نے نوازا، جو سکون کی نعمت اللہ نے عطا کی، عزت کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی اور آپ نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو بہت بڑا سخت عذاب آنے کا امکان ہے. جس کورونا کی وجہ سے آج ہم مجبور ہو کر ہم شادیوں کو ہم نے آسان بنا لیا. آج بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں ہے، آپ مجبور ہو کر کیے. یہی اللہ کی رضا کے لیے کرو. ایسی شادیوں میں مت جاؤ جہاں فضول خرچی ہو. آپ میں بخاری کی حدیث دیتا ہوں. بھائی عبداللہ بن عمر سے زیادہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہمیں؟ عبداللہ بن عمر نے اپنی شادی میں تھوڑا پردہ اردہ لٹکا دیا. بخاری میں روایت موجود ہے. کیا لٹکا دیا بھائی؟ پردہ. ابو ایوب انصاری آئے، غصے سے چلے گئے، ناراض ہو کے ان کی دعوت نہیں کھائی. سبحان اللہ، یہ سلف کا طریقہ ہے. تو ہر آدمی ارادہ کرو کہ ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، سنت کے مطابق شادی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. اور ایک بات اور بتا دے رہا ہوں آخری میں، یہ اس آیت کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ ان تتولوا قوما ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو برپا کرے گا. اس آیت کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ عرب سے آ کر کے، یعنی وہ جوڑے جن کی شادیاں نہیں، وہ اپنے پیسے سے وہ شادیاں کراتے ہیں، کہیں مسجدیں بناتے ہیں. اگر ہم دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو برپا کرے گا. دوسرے لوگ آ کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بیت المال کو مضبوط کریں اور بڑے بڑے علماء، صلحاء اور لیڈران اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ انجام دیں، کیونکہ کردار کا اثر زیادہ پڑتا ہے. نمبر 3، نوجوانوں کی ایک لسٹ تیار کرو جو یہ وعدہ کرے کہ ہم اسراف و فضول خرچی نہیں کریں گے، دوستوں کے ساتھ لیلۃ الزفاف میں سہاگ رات میں نہیں گھومیں گے، فجر کے وقت جاتے ہو بیویوں کے پاس، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کی سنت کو تم نے چھوڑا، فجر کی نماز کو چھوڑا. حارث بن حسان کی رات میں شادی ہوئی اور فجر کی نماز میں موجود ہیں. یہ کون سی شادی تھی؟ یہ کون سی شادی تھی؟ اس لیے تمام خرافات کو چھوڑو، نوجوانوں کی لسٹ بناؤ
کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے. لڑکیوں کے اولیاء گارجین اور لیڈران اس بات پر عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے. ورنہ یاد رکھیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی ہوگی نہ داستانوں میں اللہ کے تھپیڑے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے. اور ایسے وقت میں ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں, ہم فجر کی نماز چھوڑیں, ہم نعمتوں کی ناقدری کریں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور آخری بات, داغ سفید کپڑے پر نظر آتا ہے, کالے کپڑے پر داغ نظر نہیں آتا. جو برائیوں میں ہم مبتلا ان کو چھوٹ ملے گی, لیکن آپ تو عرب ہو, آپ تو شرفا ہو, آپ تو امن و شانتی کے متلاشی ہو. تمہارے باپ دادوں نے ایک روشن تاریخ بنائی ہے, امن و سلامتی کی نگری بنائی ہے, اور گنگا جمنا تہذیب میں توحید و سنت کی دعوتیں دی ہے. اس سرزمین پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے. امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم, زخمی ہے قلب دنیا میں ہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی, اللہ کے سپاہی, دیتے ہی جان و دل سے توحید کی گواہی. اگر ہم نے اس نعمت کو ضائع کر دیا, تو اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق دے. میری آواز جن لیڈروں تک جائے, جن علماء تک جائے, اور جائے گی انشاءاللہ, اور جن ذمہ داروں تک جائے, اللہ انہیں توفیق دے گا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ انجام دے. اس میں محبت پیدا ہوگی, اس میں الفت پیدا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بچوں کو جنم دے گا جو امام بخاری پیدا ہوں گے, امام شافعی پیدا ہوں گے, امام ابن حجر پیدا ہوں گے. امام ابن حجر شافعی تھے, باپ نے ایک بیوی کا انتخاب کیا, ابن حجر پیدا ہوئے, اور ابن حجر نے بخاری کی شرح 13 جلدوں میں لکھی. علماء کا کہنا ہے بخاری کی ایک دنیا کے اوپر صحیح بخاری کی جو شرح تھی, یہ قرض تھا. جس طرح یہ علمی بات ہے, لا ہجرت بعد الفتح, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت نہیں ہے. اہل علم نے کہا فتح الباری کے بعد اب کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے امام ابن حجر الشافعی نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے ایک نیک عورت سے شادی کی, اور بچپنی میں باپ کا انتقال ہو گیا. لیکن امام ابن حجر جب ماں کی تربیت سے نکلے اور چمکے تو اتنے بڑے امام بن گئے کہ عالم اسلام میں وہ کام انجام دیا جو کسی نے انجام نہیں دیا ہے. اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اللہ اپنے دین کی مدد فرما, اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما. اللہ پورے بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما, اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں سنت کے مطابق مطمئن کر دے, اور ہمیں سنت کے مطابق تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سفیان ثوری نے کہا ان استطاعت اللہ تحق را سکے اللہ بالاثر, سر بھی کھجلانا ہو تو سنت کے مطابق کھجلاؤ. سر کھجلانے کی دلیل بھی سنت میں موجود ہے, پیشاب پیخانہ کرنے کی بھی دلیل موجود ہے, چھینکنے کی دلیل بھی موجود ہے, یہاں تک کہ آپ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم ڈالے جائیں گے, یہ بھی سنت کے اندر موجود ہے. اللہ تمام چیزوں کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اعلى واكبر والله يعلم ما تصنعون.